بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ہر نیک مقصد کو پورا فرمائے اور ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ خوشی دے جو آپ کے لیے بہتر ہو، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری کہانی آسانیاں۔ آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر درویش کے پاس پہنچا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، بلا تجوید درویش کو دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے دل سے دعا کی، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کام کرنے والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو، رازق و رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ ایک ساتھ سب کو عطا کر بھی سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو تم اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، او میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا، یہ آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا، یہ آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی سکول جانے کی ذمہ داری لینا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں کسی آدمی کی کڑوی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے ڈھابے والے کو اوئے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ تمہارے اپنے دفتر یا مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار یا چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملانا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے ساتھ والے انجان مریض سے اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ اشارے پر کھڑے تمہارے آگے والی گاڑی کے ڈرائیور کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، تو سمجھو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت سے ڈوبے نوجوان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانی کا کام پھیلانا گھر سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ آج گھر واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی ایک بار بجا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اور اس کے تقاضے اور اس کی شکایت سے پہلے پوری کرنا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر
سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرو۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ۔ انشاءاللہ تعالی تمہیں منزل ضرور خود مل جائے گی۔ محترم عزیز دوستو، آج صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کب ختم ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ نفرتیں چھوڑو، لوگوں سے دشمنی بغض کو دور کیجیے، لوگوں کو گلے لگائیے اور آسانیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔